السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو تیسری تاقرات یعنی رمضان کی 25ویں رات میں ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمارے یہاں جمع ہونے، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ جس عظیم مقصد کے ساتھ طاق راتوں میں خصوصاً رات بھر کے لیے جو ہماری حاضری ہوتی ہے کہ قدر والی رات پانے والے خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں ہم سب شامل ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس عظیم مقصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ قدر والی یہ رات جس میں اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی سعادتیں اس کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، دوسری تاقرات میں ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی اہمیت، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ کریں، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی موضوع سے متعلق ایک اور اہم پہلو کہ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، بچوں کو بنانے، نکھارنے اور سنوارنے میں ایک ماں باپ کا اہم رول اور کردار کیا اور کیسے ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تمام کی خدمت میں ہم ضرور پیش کریں گے۔ یقیناً اولاد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے۔ اولاد کو آپ تحفے سے تعبیر کریں تو کچھ کم نہ ہوگا، کیونکہ ان لوگوں سے اولاد کی قدر پوچھیے گا جو برسوں سے اولاد کے متمنی ہیں، اولاد کے معاملے کو لے کر پریشان حال ہیں، ان سے پوچھیے گا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح معنی میں قدر کرتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں کو بنانے اور نکھارنے میں ماں باپ کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ شروعات اصل رشتے سے ہوتی ہے۔ عموماً نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اس پہلو میں بڑے کمزور نظر آتے، دینداری سے کہیں زیادہ، تقوی اور للہیت سے کہیں زیادہ، ظاہری رونق اور چمک دمک پر انسان کی نظر ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی ترقی یافتہ ہے تو وہاں پر رشتوں کی بات آگے بڑھتی ہے،
اس سے قطع نظر کہ اس کا دینی لیول کیا ہے، نمازوں کا پابند ہے یا نہیں، اس کا جو ہے مزاج اخلاقی ہے کہ یا نہیں، اخلاق کا پابند ہے یا نہیں، اس پر بہت کم ماں باپ سرپرستوں کی توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانا چاہتے ہیں تو خود ماں باپ کو دیندار اور نیک بننا اور رہنا ہوگا۔ جب تک ماں باپ دیندار نہ ہوں تو اس وقت تک بچوں کے حوالے سے یہ تصور کرنا کہ ہر ناحیے سے وہ مثالی ہو جائے، ہر ناحیے سے وہ سبحان اللہ آپ کے حق میں ایک نعمت ثابت ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے دوستو۔ اس لیے ماں باپ کو پہلے نیک بننا ہوگا، اور ماں باپ کو نیک بننے کے لیے نیک جوڑے کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ رشتوں میں ان چار چیزوں پہ عموماً نظر ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی اور مالداری کے حوالے سے، خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں، حسب و نسب خاندان کو معیار بناتے ہیں، اور چوتھی اور اصل چیز دینداری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان چار چیزوں پہ نظر تو ہوتی ہے لیکن سب سے کڑی نظر دینداری پہ ہونی چاہیے، اور دینداری کی بنیاد پر رشتوں کا یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے اس سوسائٹی میں اگر یہ سوچ اگر عام ہو جائے کہ جب تک لڑکا دیندار نہ ہو، جب تک لڑکا نمازوں کا پابند نہ ہو، اور جب تک لڑکی باحیا اور شرم و حیا کی پیکر نہ ہو، اور جب تک لڑکی دینی مزاج نہ رکھتی ہو، اس وقت تک نہ ہم اس لڑکی کو اپنا لڑکا دیں اور نہ ہی اس لڑکے کو ہم اپنی لڑکی دیں جس کے اندر دینی مزاج نہ ہو۔ اگر یہ سوچ عام ہو جائے نا تو سب سے اس کا بہترین فائدہ کہاں ہوگا جانتے؟ اس دیواجی زندگی کے جو پرابلمز آتے ہیں نا، وہ پرابلمز ایک حد تک کم ہو جائیں گے، کیونکہ اگر دونوں اگر دیندار ہوں تو نور علی نور، الحمدللہ کہ شوہر بھی دیندار اور بیوی بھی دیندار۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یا کچھ جو ہے بشر ہونے کے ناحیے سے اگر کچھ غلطی بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کو سمجھنے والے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے اور زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے والے ہوں گے، تو خود ان دونوں کی آپسی زندگی ایک دوسرے کے حق میں نعمت ثابت ہوگی۔ اگر سبحان اللہ ماں باپ ہی نیک ہوں، دیندار ہوں، تو یقیناً ایسے بچوں پر آپ دیکھیے ان کی زبان، ان کی سوچ، ان کے ایکٹیویٹیز، ان کی پڑھائی، ان کا طرز زندگی، ان کے معاملات، ان کے تعلقات، ان کی دوستی، ان کی صحبت، ہر ایک میں آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آئے گا، کیونکہ ماں باپ گہری چھاپ چھوڑتے ہیں اپنے بچوں پر، اور سب سے زیادہ بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے۔ ماں باپ اگر سچ بولتے ہوں تو بچوں کی زبان سے بھی جو ہے سچائی کی موتیاں جو ہے بکھریں گی۔ ماں باپ ہمیشہ گندی زبان استعمال کرتے، لڑتے رہتے آپس میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے، خاص کر بچوں کے سامنے۔ آپ ایسے بچوں کو دیکھ لیجئے گا بچپن ہی میں بہت ساری غلطیاں ان کی جو ہے ان کے کھاتے میں انہیں فری میں مل جاتی ہیں، کہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کی گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، اور گھر ہر بچے کے حق میں سب سے پہلا مدرسہ اور تربیت گاہ ہے۔ ہم عموماً شکایت کرتے مولانا ہمیں اسکول صحیح سے جو ہے فراہم نہ ہو پائی، باہر کی صحبت میرے بچوں کو صحیح میسر نہ ہو پائی۔ کیا آپ نے اپنے گھر کے احوال پر نظر ڈالا؟ گھر کا حال بگڑا ہوا رہتا ہے، اور عموماً اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم باہر کے اسباب اور باہر کے ریزنز تلاش کرتے، داخلی اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان پر ہماری نظر نہیں ہوتی، خارجی اسباب پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دوستو دینداری کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب کیجئے گا، اللہ آپ تمام پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ دینداری ہمارے پاس معیار ہو دوستو، خوبصورتی معیار ہے نا، ہر کوئی اپنی خوبصورتی بڑھانا چاہتا ہے،
مالداری معیار ہے. ہر کوئی اپنی مالداری کو اور اپنے مال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ رشتوں میں نظر مال پہ ہوتی ہے، رشتوں میں نظر خوبصورتی پہ ہوتی ہے، رشتوں میں نظر خاندان اور حسب و نسب پہ ہوتی ہے. اور اس نوجوان کو پتا ہے رشتے میں نظر دینداری پہ نہیں ہوتی، میں کیوں دینداری پہ توجہ دوں؟ کبھی لڑکے والے پوچھتے نہیں، کبھی لڑکی والے پوچھتے نہیں لڑکے کے بارے میں، کیا لڑکا نماز فجر کا پابند ہے؟ کیا لڑکا 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے؟ کیا لڑکا صف اول کا اہتمام کرتا ہے؟ کیا لڑکا حلال رزق کا پابند ہے؟ کیا لڑکا جس کا لباس و پوشاک جس میں سنت کی جھلکیاں نظر آئیں؟ اللہ اکبر. اگر یہ سوچ اگر آ جائے نا لڑکی والوں میں، واللہ ہمارے سارے نوجوان جو ہے دیندار نظر آئیں گے. بظاہر ابتدا میں لڑکی کے لیے صحیح دینداری کو اپنا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ مسجد کی جو ہے زندگی اور مسجد کا جو روحانی ماحول ہے ان کی نیت کو بدل کے رکھ دے گا انشاءاللہ. طلبت العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ. بعض اللہ کے بندے علم کی شروعات لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن علم دین انہیں مخلص بناتا ہے، صرف اللہ کے لیے حاصل کریں. تو اس طرح شروعات میں شاید لوگ رشتے کی خاطر مجھے ایک بہترین جگہ سے جو ہے آفر آئے تو لہٰذا اپنے آپ کو دیندار اور نمازی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کرنے دیجئے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نماز اس کو بہتر بنائے گی، یہ نماز اسے دیندار بنائے گی، یہ مسجد سے تعلق اس کے اندر ہر بھلائی لے آئے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ سوچ عام کیجئے گا دوستو. شاید آپ میں سے بعض جانتے ہیں کہ انڈونیشیا کے نوجوانوں کے سلسلے میں کہ جب ہم مدینے میں تھے تو اکثر جو انڈونیشیا سے آتے ہیں عمرہ یا حج کے لیے ماشاءاللہ کافی جوان رہتے ہیں. عموماً ہمارے ہندوستان میں جو اکثر سفر حج پہ نکلتے ہیں اپنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد، جہاں انسانی جسم کے اعضاء ساتھ نہیں دیتے ہیں، جہاں ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اس موقع پر جو ہے یعنی عموماً انسان سفر حج پہ جاتا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں صحت دی، طاقت دی، جوانی دی، اس مرحلے میں اللہ مجھے اور آپ کو سفر حج اور سفر عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ سے یہ دعا کیجئے گا کہ حرمین شریفین کی زیارت ایسے مرحلے میں ہمیں نصیب ہو جہاں ہمارے یہ اعضاء صحیح سالم ہوں، ورنہ ہم وہاں دوسروں کے محتاج ہو جائیں تو بتائیے گا دوستو اس روحانی ماحول کا اثر ہم پر کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ سے ضرور دعا کیجئے گا. اور گرچہ آپ کے پاس کچھ اسباب نہیں ہیں، کھانے پینے میں بھی تنگی ہے، اللہ سے مانگیے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے انشاءاللہ راہیں فراہم فرمائیں گے. یہ ضرور دعا کیجئے گا، اے اللہ جب تک جو ہے میرے اندر طاقت ہو، ہمت ہو، جسمانی جو ہے توانائی ہو، اے اللہ مجھے عمرہ کی یا حج کی جو سعادت نصیب فرما. تو انڈونیشیا کے نوجوان ساتھی عمرے کے لیے آتے، حج کے لیے آتے. ہم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے کہ انڈونیشیا کے صرف نوجوان ہی نظر آتے ہیں اور بوڑھے بہت کم نظر آتے. انہوں نے کہا کہ شیخ ہمارے یہاں پر جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے لڑکے کے بارے میں، اس نے کتنا عمرہ کیا اور کتنا حج کیا. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے عمرہ اور حج کے بارے میں. تو ماشاءاللہ نوجوان تو اپنا کچھ ماشاءاللہ یعنی اسٹیٹس بڑھانے کے لیے 1 سے 2، 2 سے 4 جو ہے عمرہ یا حج جوانی کے مرحلے میں کر لیتے ہیں. کیا پتا کہ انہوں نے سفر عمرہ کی شروعات لڑکی کی خاطر کی ہو، لیکن اس عمرے نے اس کی نیت کو بدل دیا ہو. ان مقدس مقامات میں پہنچنے کے بعد اس کے دل میں حقیقی تقوی اور حقیقی ڈر پیدا ہو جائے. تو اسی لیے دوستو ایک ماحول بنائیے گا. جب بھی رشتے کی بات ہوتی ہے تو ہر لڑکی والے کو یہ ضرور سوال کرنا چاہیے کیا لڑکا نمازوں کا پابند ہے کہ یا نہیں. جب اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو آپ کی بچی کے حقوق کیسے ادا کر سکتا ہے. ایک سوچ آپ لائیے گا. واللہ ایسا نہیں کہ مولانا ہم جو ہے یہاں چند احباب بیٹھے ہیں تو ہمارے بدلنے سے کیا ہوگا، تو یقیناً آپ اپنے طور پر بدلاؤ لائیے گا. یہ سوچ اگر عام ہوگی نا، اللہ کی قسم شہر بنگلور میں اور اس کے بعد پورے کرناٹک میں، اس کے بعد آس پاس کے سارے محلے میں انشاءاللہ یہ سوچ عام ہوگی اور ہر کوئی اسی شخص کو جو ہے اپنا داماد بنائے گا جس کے اندر دینی رنگ ہو، جس کے اندر دینی چھاپ ہو انشاءاللہ.
تو یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو غلطی جہاں ہم سے ہوتی ہے تو اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، بعد میں افسوس کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے اسکول صحیح میسر نہ ہو پائی، ماحول صحیح میسر نہ ہو پایا، دوستی صحیح میسر نہ ہو پائی، اس لیے میرا بچہ بگڑ گیا۔ اگر ماں باپ دیندار ہوتے تو بچپن ہی سے وہ دینی اثر آپ کے بچوں میں نظر آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا جو ماں باپ دیندار ہوں وہ بچے سبحان اللہ دعاؤں کے پابند ہوتے ہیں، اذکار کے پابند ہوتے ہیں، بڑوں کو سلام کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، مسجد کا جو ہے ادب کرتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں، بچپن ہی میں نماز سبحان اللہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کبھی ہمیں شرم آتی ہے۔ تو سبحان اللہ ایسے بچے بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ جو ہے یہی ماحول ہمارے گھر گھر میں اور ہمارے ہر بچے میں اللہ یہ دینی ماحول پیدا فرمائے۔ تو دوستو، بچوں کو بنانا سنوارنا کوئی بڑا مشکل جو ہے کام نہیں ہے۔ اگر ماں باپ خود دیندار ہو جائیں یہ دینداری خود بخود بچوں میں منتقل ہوگی۔ اگر باپ شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہو، ایسے ماحول میں اگر بچے کی پرورش ہو، آگے چل کر یہ بچہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا۔ ورنہ بچپن سے اس کے ذہن میں ہے بیوی کا مطلب ستانا، مارنا، توڑنا، گالی دینا، پریشان کرنا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے۔ اور بچے یاد رکھیے صرف کاپی کرنا جانتے، بچوں کے پاس ایک کیپیسٹی کیا ہے؟ کاپی کرنے کی ہے۔ آپ اگر جو ہے نماز پڑھی ہے گھر میں عورتیں، آپ کے گھر کے بچے دیکھیے خود بخود سبحان اللہ نمازی رہیں گے۔ ورنہ وہ عورتیں جو ہمیشہ سوشل میڈیا میں رہتی، شارٹ ویڈیوز دیکھتی ہیں اور گانے گنگناتے رہتی، آپ ان بچوں کی زبان سے دیکھیے اللہ ذکر سے، دعاؤں سے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ ان بچوں کی زبانوں میں بھی جو ہے گانے گنگناتے ہوئے پائیں گے آپ۔ ایک قلمکار نے ایک مضمون میں لکھا، واقعے کی حقیقت اللہ بہتر جانے، لیکن ہے مطلب جو ہے انہوں نے جو معاملہ ذکر کرنا چاہا وہ حقیقت پر مبنی جو ہے معاملہ ہے۔ وہ کہ ٹرین پہ سفر کر رہی تھی ایک والدہ اپنی بچی کے ساتھ، اور آج کل ماحول کیسا ہوتا ہے، ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو سارے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل اور کان ہمارے مشغول، سب کی دنیا الگ الگ۔ لیکن اس جو ہے ماحول میں ایک ماں اور ایک بچی دونوں کتاب لیے پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ تعجب کی بات ہے کہ آج سفر میں کوئی بندہ کتاب لے کے پڑھے، قرآن لے کر پڑھے، اللہ جو ہے یہ یقیناً جو ہے کتاب میں جو ہے لکھی جانے والی بات ہے۔ میں نے سفر میں فلاں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے سفر میں فلاں کو کوئی دین کی کتاب جو ہے پڑھتے ہوئے دیکھا، لکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے گا آپ تقریباً 80 سے 90% یا اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ تقریباً لوگ عادی نہیں ہیں، سننے کے عادی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سنتے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک ماں اور بچی دونوں جو ہے کتاب پڑھ رہے ہیں، ماں کتاب پڑھ رہی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن چھوٹی بچی بھی کتاب لیے بیٹھی ہے ایسے مرحلے میں جہاں ہمارے بچے صرف یوٹیوب شارٹ ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا گیم جو ہے کھیلنے میں مگن رہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پوچھا اس جو ہے عورت سے کہ آپ کتاب پڑھ رہی ہیں، یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی اس مرحلے میں کتاب پڑھ رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو اس قابل کیسے بنایا؟ اس نے بڑے آسانی سے جواب دیا، اس عورت نے، میں نے اپنی بیٹی کو اس مقام پر لانے کے لیے زیادہ محنت نہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں، میری عادت کتاب پڑھنے کی ہے، ہمیشہ مطالعہ کرتی رہتی ہوں، تو لہٰذا میری بچی مجھے ہمیشہ پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ میں کتاب لے لیتی ہے۔ بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں دوستو۔ تو آپ گھر میں جیسے رہیں نا تو آپ کے بچے بھی ویسے ہی جو ہے نکل کر باہر آئیں گے۔ آپ ماشاءاللہ نمازوں کے پابند، آپ کی زبان میں سچائی ہے، آپ جو ہے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کا دماغ، آپ کی سوچ اگر پاک و صاف ہے، اللہ کی قسم آپ کے بچوں میں یہ سارے اچھے اثرات منتقل ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے خود نیک بنیے گا دوستو، نیک بن رہے ہیں آپ تو یہ تو آپ جو ہے اپنی آخرت کے لیے، اور اس سے کہیں زیادہ آپ اپنے بچوں کی خاطر تو نیک بننے کی کوشش کیجئے گا نا،
کیونکہ جب بچے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر ماں باپ کا دل مچلتا ہے، ہر ماں باپ جو بے چین ہو جاتے ہیں. ہاں مولانا کوئی نسخہ بتائیے میرا بچہ شریر نہ ہو، بالکل پابند رہے، بالکل مثالی رہے، بالکل اس کا کردار دوسروں کے لیے آئیڈیل رہے، ایسا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اور میری بچی رہے. آسان ہے کہ آپ بدل جائیے، آپ کے بچے بدل جائیں گے. تو اسی لیے نیک بننا یہ ہر ماں باپ پہ جو ہے یعنی لازمی ہے. دوستو آپ بچوں کی خاطر بھی توجہ دیجئے گا. تو آپ اگر اس معاملے میں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے جو غلطی کی نا اس کی سزا ہمارے بچے بھگتتے ہیں. اسی لیے اللہ کی خاطر کبھی گھر کے ماحول کو مت بگاڑیے گا. گھر کے ماحول کو جو ہے دیندار جو ہے بنانے کی اور رکھنے کی کوشش کیجئے گا. اس کے بعد خود بخود آپ کے بچوں میں انشاءاللہ وہ ساری تبدیلیاں آئیں گی. اور دوسری بات، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ سے اولاد مانگنا غلط نہیں ہے. دوستو پہلے آپ رشتے سے پہلے نیک جو ہے رشتے کے حوالے سے دعا کیجئے، اور جیسے رشتہ ہو جائے تو نیک اولاد کی دعا جو ہے اللہ سے کیجئے. اور انبیاء کی صفت رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا. وہ عظیم دعا جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد سے تو مجھے مالا مال فرما. اللہ، اس سے پہلے نکتہ ہم نے ذکر کیا آپ کو کسی درس میں کہ عموماً آپ صرف اولاد کا جو سوال مت کیجیے اللہ سے، نیک اولاد کا اللہ سے سوال کیجیے آپ، کہ ابتدا ہی سے آپ کی سوچ میں نیکی جو پائی جائے، آپ کی دعا میں نیکی پائی جائے. ایسی دعا کیجئے کہ سبحان اللہ آپ کی بنیاد، آپ کی بیج سبحان اللہ نیکی پر جو رکھی جائے. اور اسی لیے ملاقات کرتے ہوئے میاں بیوی آپس میں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کر کے آپس میں اگر ملاقات کریں تو سبحان اللہ اگر وہاں پر اولاد کی بیج اگر بوئی جائے تو انشاءاللہ وہ خیر کی شروعات ہے. اور جو اولاد اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے وہ آپ کے حق میں، خاندان والوں کے حق میں، اور پوری سوسائٹی اور ملت کے حق میں انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوں گے، عزت و سربلندی کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے دوستو دعا کیجئے گا. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث عطا دینے والا ہے، بہترین اولاد سے جو تو نوازنے والا ہے، لہٰذا نیک اولاد تو مجھے عطا فرما. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک نیک جو ہے اولاد آپ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی. اور یہاں پر ایک اور جو ہے بات ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ بچوں کے سلسلے میں ہمارے بعض شباب، نوجوان شادی کے بعد عموماً بچے کے معاملے کو زیادہ تاخیر کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں دوستو، جب آپ جوان ہوں تو ماشاءاللہ آپ صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت پر پورا فوکس کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ بچے جوان ہونے تک آپ ان کا پورا خیال رکھ سکتے ہیں، علمی، تعلیمی، عملی اور مالی ناحیے سے. لیکن ہمارے بعض نوجوانوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے 5، 6، 8 سال کے بعد ہم کچھ جو ہے طے کر لیتے ہیں بچوں کے سلسلے میں، تو 8 سال 5 سال جو ہے پابندی میں رہتے ہیں. یہ معاملہ صحیح نہیں ہے دوستو، کیونکہ اللہ کے نبی نے ابھارا ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کیا کرے جو زیادہ بچے جننے والی ہوں. تزوج الودود الولود، کہ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی سے تم نکاح کیا کرو. فإنی مکافر بکم الامم، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ امت اگر کسی کی ہوگی تو ہمارے نبی کی ہوگی. تو لہٰذا اس امت کے اندر جو کثرت ہے، اس کثرت کو لے کر میں قیامت کے دن فخر کروں گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے ہمارے بعض نوجوان کچھ تاخیر کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ چاہیں تو میڈیکل فیلڈ میں جو احباب موجود ہیں انہیں پوچھ کر دیکھ لیجئے گا کہ شادی کے بعد اگر 5 سال 8 سال کے بعد اگر ولادت ہوتی ہے، اگر یہ جو ہے
معاملہ اگر آپ کی جانب سے ہو تو اس میں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ خود عورت کو ولادت کے موقع پر غیر معمولی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو اپنی عورتوں پر بھی رحم کیا کرو، کیونکہ عمر کے جس مرحلے میں وہ ہوتی ہیں، اگر الحمدللہ اگر وہاں پر اولاد انہیں میسر ہو جائے تو ان کی اپنی صحت بھی وہاں بحال رہتی ہے، اور آگے سب سے اہم مسئلہ جو بچوں کی تربیت کا ہے، اس تربیت میں ہمارے ماں باپ انشاءاللہ کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہماری لاپرواہی ہوتی ہے نا، کیونکہ پہلی ہی رات دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ 2 سال 4 سال کے لیے ہم اس معاملے کو جو ہے یعنی تاخیر کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے دوستو۔ اللہ نے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والے ہیں، تو اس معاملے میں جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کیجئے گا اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ یہاں پر اولاد کی تربیت میں ایک اور اہم بات یہ ہے دوستو کہ اولاد کو اللہ کی امانت سمجھیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے درس میں ہم نے کہا تھا، یقیناً اس کائنات میں ہر انسان پر اللہ کے بعد، خصوصاً مسلمان پر اللہ اور اس دین کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کہیں اس احسان کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ معاف کیجئے گا، بعض ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں بڑے ظالم نظر آتے۔ ظالم کیسے؟ ابتدا ہی سے بچوں کے سلسلے میں لاپرواہی، نہ صحیح آپ نے نام رکھا، اور نہ بچپن سے صحیح آپ نے اس پر توجہ دی، اور نہ صحیح تعلیم کا انتظام کیا، اور تربیت کے سلسلے میں بہت ساری کمزوریاں آپ کے سامنے آئیں، آپ اتنے بزی رہے، اتنے مشغول رہے کہ نظر انداز کرتے گئے۔ یہ تو معمولی غلطی ہے، یہ تو چھوٹی غلطی ہے۔ عمر کے اس مرحلے میں جب بچہ پہنچتا ہے، جب آپ کے محلے کا ہر فرد آپ کی خدمت میں شکایات کا انبار لے کے آتا ہے، اس وقت آپ کو افسوس کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت آگے بڑھتے ہیں، بچے کو سنبھالنے کی، سمجھانے کی، نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ بہت دور نکل چکا ہوتا ہے۔ اے کاش کہ آپ پہلے توجہ دیے ہوتے تو یہ اولاد آپ کے حق میں ایک نعمت ثابت ہوتی۔ آپ نے توجہ نہ دینا، سب سے زیادہ آپ کے لیے وہ بچے عذاب ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے دوستو بچوں کی تربیت میں کبھی لاپرواہی مت برتیے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے گا، ہمارے ماحول میں بچے گالی دیتے ہیں، ماں باپ خوش ہو کے سنتے، صرف سنتے نہیں سناتے ہیں۔ جب مہمان آ جائیں، ادھر آؤ بیٹھے، بولو گالی، اور جیسی گالی دیتے ہیں تو مہمان بھی خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ، اور زیادہ بچے کو ہمت افزائی ملتی ہے۔ تو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، بچوں کی زبان پہ ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور آپ نے یہ سوچا نہیں کہ آپ نے بچپن میں اپنے بچے کو گالی کا پابند تو بنایا، اور گالی پہ آپ نے تعریف تو کی، کیا پتا کہ وہی بچہ کل بڑا اور جوان ہو کر سب سے زیادہ برا بھلا کہنے والا آپ کے حق میں ہوگا، اور پھر افسوس کرتے مولانا جو ہے میرا بچہ سدھرتا نہیں ہے، اور میرا بچہ ہمیشہ میرے ہی سلسلے میں جو ہے لوگوں کے پاس عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتا ہے۔ آپ نے نہ اس کو آگے بڑھایا، آپ نے نہ اس کو موٹیویٹ کیا۔ دیکھیے دوستو غلطی ہوتی ہے، وہ بچوں میں ہو یا نوجوانوں میں ہو۔ ہم نے تصور کر لیا ہے کہ تربیت کا مرحلہ جوانی کے مرحلے سے شروع کریں گے، مرنا ابھی تو بچہ ہے نا، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ اب چھوڑ دیجئے گا نا۔ یہ جو ہے میرا بچے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، میں بچے سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کی غلطی کو غلط بتانے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ نعوذ باللہ، آپ سب سے زیادہ بے وفا ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اگر اصلاح نہ کی نا، بچے ہیں، معصوم ہیں، انہیں نہیں معلوم کیا خیر اور کیا شر، کیا اطاعت کیا معصیت انہیں نہیں معلوم، کیا حلال اور کیا حرام نہیں معلوم۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے کندھوں پہ وہ امانت ہے، اس امانت کو محسوس کیجئے گا، ورنہ یہی بچے حشر کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اور اللہ کے پاس پوچھیں گے تو کیا جواب دے سکیں گے دوستو ہم؟
واللہ جواب نہیں دے سکیں گے ہم. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک جو ہے تم میں سے ذمہ دار ہے، اور خصوصاً سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کے حوالے سے ماں باپ کے کندھوں پہ ہوتی ہے. آپ اسے جو ہے معمولی مت سمجھ لیجئے گا، آپ اپنے بچوں پر پوری توجہ دیجئے گا، جسمانی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اور دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو توجہ دینی ہے. اس قابل بنائیے اپنے بچوں کو کہ آپ کا بچہ سر اٹھا کے جیے اور دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرے، اور کہیں بڑا ہو کر اسے افسوس نہ ہو کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت بڑی غلطی کی. میرے باپ تو بہت زبردست ڈگری ہولڈر ہیں، بہت زبردست کما رہے ہیں، اور معاشرے میں ان کی بڑی عزت ہے، بڑے مصروف انسان ہیں میرے باپ، لیکن میرے باپ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. بچے سوچیں گے نا. تو اسی لیے دوستو ابھی سے توجہ دیجیے گا، وقت ہے آپ کے پاس، اور ابتدا ہی سے ہر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. وہ عظیم جو ہے واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس واقعے کو نقل کیا. مشہور واقعہ، بارہ سنا ہوگا آپ نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور کو گری پڑی پایا، اور جیسے ہی وہ گری ہوئی کھجور پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، جیسے بچے کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھتے ہیں تو لپکتے ہیں اور اسے اچک لیتے ہیں، تو وہی عادت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اندر بھی تھی. جیسے راستے میں ایک کھجور کو نیچے دیکھا تو فوری طور پر لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا حسن کخ کخ، اے حسن اسے باہر نکالیے، اسے باہر نکالیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ عام کھجور ہے، اور صدقہ یہ اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان والوں پر اللہ نے حرام قرار دیا تھا. صدقہ اللہ کے نبی کے لیے اور آپ کے خاندان والوں آل بیت کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں تھا. تحفہ دے سکتے ہیں آپ، لیکن صدقہ اللہ کے نبی کو نہیں دے سکتے، اور آپ کے خاندان والوں کو بھی نہیں دے سکتے. تو حلال و حرام کی تمیز ہے نا، اللہ کے نبی نے بچپن ہی سے سکھائی. یہ نہیں سوچا اللہ کے نبی نے ارے بالکل یہ کھیل کودنے کا مرحلہ ہے، بعد میں ہم سمجھا لیں گے. نہیں دوستو، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہمارے بچوں کے فیوچر کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اسی لیے کسی برائی کو معمولی نہ سمجھیں، اور کسی نیکی کو بھی آپ ہلکے میں نہ لیں. ہر نیکی پر اسے موٹیویٹ کیجئے، ہر نیکی پر اسے موٹیویٹ کیجئے، اور ہر برائی کو برائی بتائیے اور اچھے انداز سے سمجھائیے گا. اور بعض ماں باپ برائی کو برائی بتاتے لیکن انداز بڑا جارحانہ رہتا، ہمیشہ اپنے بچوں پہ برستے رہتے. گھر پہنچے، اب گویا کے ماں باپ نے یا خصوصاً باپ نے ٹھان لیا اب جو ہے میرے ہاتھ میں جو ہے گویا کہ کلہاڑی دے دی گئی ہے، اب بس پیٹتے رہنا اور بجاتے رہنا اور اپنے بچوں کو صرف برا بھلا کہتے رہنا، اور یہ ڈیوٹی گھر میں نبھاتے ہیں. اور جیسے گھر سے باہر نکل آتے چہرے پہ مسکراہٹ، تبسم. ماشاء اللہ، اللہ کے یہ بندے کتنے حشاش بشاش ہیں، ان کی بیوی کس قدر خوش نصیب ہوں گے، ان کے بچے کس قدر خوش نصیب ہوں گے، ہمیشہ مسکراتے ہیں. آپ حقیقت بچوں سے پوچھ کر دیکھیے، میرے ابو تو کبھی مسکراتے ہی نہیں، میرے ابو تو کبھی میرے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے ہی نہیں، صرف برسنا مارنا یہ میرے ابو کی پہچان ہے. تو دیکھیے گا دوستو، ہمیشہ مار یہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھار ہلکی سی مار ماریں آپ، کیونکہ تربیت کے باب میں چیپٹر میں مار کا بھی دخل ہے، لیکن مار ہی کا دخل نہیں ہے، مار کا بھی دخل ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا کہ بچوں کو بنانے کے لیے صرف پیٹنا اور مارنا. اور جو نیو جنریشن ہے، اب ہمارا اپنا بچپن ایسا تھا کہ اگر استاذ ماریں اور ہم شکایت کریں اپنے ابو سے، ابو استاذ مارتے ہیں، تو ابو ضرور اب استاذ سے ملاقات کرتے، ملاقات کر کے کہتے مولانا اور دو پیٹیے آپ میرے بچے کو، بس آنکھ چھوڑ کے جتنا مارنا ہے مار کے بھیجیے آپ. تو بچپن میں ہم کہتے استاذ کی مار پھول کی ہار، وہ بچپن میں. اب وہ معاملہ نہیں، وہ فارمولہ نہیں چلے گا. اللہ حفاظت فرمائے کہ آج کا جو سبحان اللہ معاملہ ہے نا، اور جو نیو جنریشن ہے، آپ ایک مرتبہ مار دیجئے، اللہ کی قسم جب بھی آپ کو دیکھیں گے وہ آپ کو ظالم اور دشمنی سمجھیں گے.
کیونکہ اس نیو جنریشن میں وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے جو مار رہا ہے اس مار کے پیچھے اس بچے کا فیوچر چھپا ہوا ہے. اسی لیے میں خاص کر بچوں سے گزارش کروں گا, کبھی آپ کے ابو نے آپ کو ڈانٹ دیا نا, اللہ کے بندو یہ نہ سمجھ لینا آپ کے ابو آپ کے حق میں ظالم ہیں. آپ کے ابو کی مار کے پیچھے ان کی جو تڑپ ہے اس تڑپ کو پہچانیے. آپ ہر مار میں آپ کے ابو ہیں نا, آپ کا فیوچر جو چاہتے ہیں, آپ کا فیوچر برائٹ ہو, آپ کا فیوچر روشن ہو. کوئی ماں باپ اپنے بچے کے حق میں ظالم ہوتے نہیں دوستو. یہ بچوں کے حق میں خاص کر میں پیغام دوں گا, ورنہ ایک عجیب ماحول رہتا ہے. ہمارے بچے باہر بہت فری رہتے, دوستوں کے ساتھ سبحان اللہ اپنا پورا غم شیئر کرتے اور اپنی پوری خوشی شیئر کرتے, اور جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا سب کو لاک کر لیتے, نہ خوشی بتاتے نہ غم بتاتے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ میں انہوں نے وہ فرینڈلی ماحول نہیں پایا. تو اسی لیے ہم ماں باپ سے کہیں گے کہ اپنے بچوں کے حق میں تھوڑا فرینڈلی بھی ہو جائیے. آپ نہیں مولانا میں فرینڈلی رہوں گا نا تو پھر میرا روب چلا جائے گا, میرا دبدبا چلا جائے گا. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باروب شخصیت, بچوں کے سلسلے میں فاطمہ رضی اللہ عنہا آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کبھی ہم نے ایسا کردار کیا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اپنی بچی کے حق میں اور آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بوسہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں ایک بدوی شخص تھے, دیہات کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا تعجب سے, ارے آپ لوگ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہو کیا؟ تعجب سے پوچھا اس جو ہے عربی نے, دیہات کے رہنے والے نے, ارے تم لوگ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہو کیا؟ ہم لوگ تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس بات کا اختیار کہاں رکھتا ہوں, اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو چھین لیا نا, میں کہاں اختیار رکھتا ہوں تمہارے دل میں رحم داخل کرنے والی ذات تو اللہ ہے. اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو چھین لیا. تو اپنے بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کیجئے گا دوستو, ان کو بوسہ دیجئے گا, واللہ آپ کا ایک بوسہ آپ کے بچوں کے فیوچر کو بدل کے رکھ دے گا. کچھ بڑے ہیں تو پیشانی پہ بوسہ دیجیے آپ. واللہ ہمارے نوجوان بچے ہیں نا بہت اثر لیتے ہیں, اور اس بوسے میں سبحان اللہ باپ کی شفقت, باپ کی تڑپ اور ماں کی ممتا اور پیار ہمارے بچے پاتے ہیں. اور یہ معاملہ بالکل ہم نے نظر انداز کر دیا اس کو. تو اسی لیے دوستو کبھی کبھار بچوں کا دل جیتنے کے لیے انہیں بوسہ بھی دیجیے گا, ہے کہ نہیں, ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا وقت اسپینڈ کیجیے گا. یہ تو ایک اہم نکتہ ہے جو ہم ضرور ذکر کریں گے. آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے دوستو. ہم مانتے ہیں کہ باہر بہت مصروف رہتے ہیں, خاص کر بڑے احباب. اللہ تمام کو خوش رکھے, سلامت رکھے, بزنس اور کاروبار کے پرابلمز کو اللہ دور کرے. اللہ تعالیٰ سب کو سکون والی امن والی زندگی نصیب فرمائے. ہم عورتوں سے ضرور کہیں گے کہ جب گھر میں مرد حضرات آتے ہیں تو ماحول کو سمجھیے گا اور شوہر کے سچویشن کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کیجیے گا. شکایتیں پہلے سے تیار رہتی ہیں خواتین کے پاس, اور جیسے ہی آئیں گے بالفور ساس کے نندن کے, وہ ایک الگ ہی موضوع ہے. کبھی انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو سلسلے میں ہم کیسے ان مسائل پہ قابو پائیں. بس یہ ضرور ہم کہیں گے اس موضوع کے تحت کہ کامیاب عورت وہ ہے, کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سچویشن کو سمجھے. مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار, جب پہلی وحی نازل ہوئی ایسی گھبراہٹ, جان لیوا گھبراہٹ تھی مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. گھر پہنچتے ہی جب اللہ کے نبی نے اپنا پرابلم ذکر کیا نا تو کیا کردار تھا مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. اللہ اکبر, تسلی کے الفاظ کہے, تسلی کے الفاظ کہے. اور وہ بھی کب ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خدیجہ چادر اڑائیے, ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. مائے خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا ٹہری اللہ کے نبی میں اڑاتی ہوں چادر, پہلے بتاؤ کیا پرابلم ہے. یہ کامیاب عورت کی پہچان نہیں ہوتی. شوہر نے کہا نا پہلے وہ کام کر دیجئے. جیسی داخل ہوئے کہا کہ پہلے کڑک چائے لے کر آئیے, چائے پہلے پیش کر دیجئے. چائے پیش کرنے سے پہلے مت پوچھیے کیا ہوا, کیا پریشانی, کیوں درد سر, کیا باہر کے پرابلمز ہیں. ارے وہ پرابلمز اپنی جگہ, آپ کے جو یہ الفاظ ہیں نا اور زیادہ چھبن کا کام کرتے ہیں شوہر کو.
تو اسی لیے سمجھتے نہیں دونوں آپس میں. یہاں بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شوہر نے جو مطالبہ کیا نا پہلے وہ ڈیمانڈ پوری کر دیجیے, اس کا دماغ تھوڑا سا جو ہے سنبھلے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پوچھیے بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے, اور اس کے بعد اپنے شوہر کو تسلی کے الفاظ کہیے جیسے ماں خدیجہ تسلی کے الفاظ کہے. تو دوستو یہ معاملہ تو سبحان اللہ, عورت نے یہاں پر کیا کر دیا, اپنے شوہر کے جذبات کو سمجھا اور ماشاءاللہ آدھی پریشانی وہاں پر ختم ہو گئی. اور بعد میں یہاں مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ ایک وقت جو ہے خاص کریں. دوستو میں تو ضرور کہوں گا کیونکہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. شام جو ہے آپ گھر پہنچتے ہیں, دیر رات گھر پہنچتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے سو جاتے ہیں اور کبھی ویکینڈ پہ آپ باہر لے جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. ارے باہر کی زندگی میں اتنی الجھنیں ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ ہمارے بچوں کی توجہ صرف جو ہے ان کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتی ہے. ویکینڈ پہ باہر لے جانا یہ اصل کمال نہیں, لے جائیے, اللہ خوش رکھے آپ کو, یہ بھی حق ہے, ادا کیجئے گا. لیکن روزانہ گھر میں یا 2 دن 3 دن میں ایک مرتبہ ضرور ہمارا کوئی خاص وقت ہو ہمارے بچوں کے ساتھ. آپ وقت بتا کر دیکھیے, اس کے بعد خود بخود آپ کے بچے آپ سے قریب ہوں گے. دوستوں کا کال بھی آئے گا نا تو وہ کہیں گے کہ معاف کیجئے گا دوست, اب ابو سے میں بات کرنی ہے, امی سے جو ہے ملاقات کا یہ ٹائم ہے. ورنہ ہمارے دوست جب انہیں پتا ہے کہ ماں باپ کبھی توجہ نہیں دیتے, کون خیر خواہ ہے؟ آپ نوجوانوں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے گا کہ سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے, وہ کہیں گے عبداللہ کہے گا, عبد الرحمن کا نام لے گا, عبد الرحمن خالد کا نام لے گا. یہ سب آپس میں جو ہے دوستی کا نیٹ ورک ہے. ارے سب سے زیادہ قریب تو ہمارے ماں باپ نہ ہوا کرتے ہیں, اور ماں باپ سے زیادہ ہمیں سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے بتائیے گا؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو باور نہیں کرایا کہ آپ اس کے حق میں ہمدرد ہیں. یہ باور کرائیے گا, اس کے بعد ہر پرابلم سالو ہوگا انشاءاللہ, وہاں پر ہر مسئلہ حل ہوگا. دوستو بس یہ باور کرانے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے, اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ٹائم جو ہے بتائیے گا آپ تھوڑا سا وقت. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا بچپن, خاص کر یہاں جو بڑے احباب ہیں, بچپن میں کیا کرتے ہیں بڑے احباب بتائیے گا, آگے بڑھ کر بولیے, 1-2 لفظ بولیے انشاءاللہ. آپ کا بچپن کیسے گزرا, آپ کے بڑے آپ کے ساتھ کیسے تھے, کہانیاں سناتے, رشتہ داری کے بارے میں بتاتے, بیٹے فلاں ہے نا, فلاں کے جو رشتہ دار ہیں, ابو کے وہ رشتہ دار ہیں, یہ فلاں کے رشتہ دار ہیں, تو رشتہ داری کی گفتگو ہوتی, تھوڑے قصے کہانیاں سنا لیتے. اور کبھی دیندار ماحول رہا تو صحابہ کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جاتی, تو ماشاءاللہ آپس میں بیٹھ کے کچھ کھیل لیا کرتے. ایک سبحان اللہ جو ہے ایک عجیب ماحول جو ہے بچپن میں رہا کرتا تھا. آج ہمارے بچوں سے پوچھیے, کبھی کبھار گھر میں اگر پھوپھی داخل ہوتی ہیں تو بچے پوچھتے ہیں امی کون, یہ بتانا پڑتا ہے کہ بیٹے یہ آپ کے ابو کی بہن ہے, آپ کی پھوپھی بولتے ہیں ان کو. ہو ماشاءاللہ, ایسا حال ہے دوستوں ہمارا. اتنی زیادہ دوریاں ہیں ہمارے اندر, اتنے زیادہ فاصلے ہیں. اپنے بچوں کو لا کر بٹھائیے گا, ہاں وہاں پر پردے کا لحاظ ضرور رکھیں آپ, لیکن جہاں پر جو ہے الحمدللہ یعنی جو محرم اور غیر محرم کا جو معاملہ ہے تو وہاں آسانی سے آپ اپنے بچوں کو بٹھا سکتے ہو, تو وہاں پر بٹھا کے سمجھائیے گا جو مہمان آئے ہیں تو وہ ہمارے اس قدر قریب ہیں اور اتنی دور سے آئے ہیں اور سال میں ایک ہی مرتبہ ملاقات ہو پاتی ہے. ورنہ جیسے مہمان آتے نا ہمارے بچے موبائل لے کر بند کمرے میں چلے جاتے اور بڑے لوگ آپس میں گفتگو کر کے بھیج دیتے, اور بعد میں اگر ہو سکے تو انفارم کرتے جو آئے تھے نا یہ آپ کے فلاں رشتہ دار ہیں. اللہ اکبر. تو جو میں نے کل اس سے پہلے ذکر کیا نا کہ جب ہمارے ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں, بڑوں کا سایہ ختم ہوتا ہے, تو ہمارے بچے رشتوں کو نبھاتے نہیں. نبھائیں گے کیسے, رشتوں کو نبھائیں گے کیسے جب انہیں رشتوں کی کوئی قدر ہی نہیں اور کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اپنے بچوں کو رشتوں کی ویلیو بتائیے, رشتوں کی قدر و منزلت بتائیے, اور جو دوریاں ہیں دوستو ان دوریوں کو ختم کیجئے گا. حالات ایسے ہمارے کہ آئے دن دلوں میں ہماری تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا اثر ہمارے بچے جو محسوس کر رہے ہیں. آپ کا دل تنگ تو آپ کے بچوں کا دل بھی تنگ. آپ نے 2 رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کیا, آپ کے بچے 4 سے ختم کرتے, کیونکہ یہ جو نیو جنریشن ہے نا یہ بہت فاسٹ ہے. یہ آپ نے 2 کے ساتھ تعلق کو ختم کیا, وہ 4 سے تعلق کو ختم کریں گے. آپ آگے بڑھ کر تعلقات کو نبھاتے جائیے گا, اللہ کی قسم آپ کے بچے بھی تعلقات کو نبھانے والے ہوں گے انشاءاللہ.
آپ کے بچے بھی تعلقات کو نبھانے والے ہوں گے، تو رشتہ داری کے سلسلے میں بھی ہم ماں باپ سے گزارش کریں گے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرائیے اپنے بچوں کو. اور خاص کر جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا، ہم جب ویکینڈ پر ہمارے ذہنوں میں آج کل جو ہے صرف کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں. ہاں یہ ہفتہ جو ہے فلاں جگہ جا کے مندی کھائیں گے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ فلاں ہوٹل پہ جا کے یہ جو ہے ٹرائی کریں گے. اور ماشاءاللہ بچوں کو آپ کھانے پینے کا عادی بنا دیتے ہیں آپ، اور ہمارے بچے 8 سال 10 سال میں ماشاءاللہ مختلف ہوٹلز کے مینو کارڈ بتاتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے، یہ کھلائیے گا، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ آپ کے مال میں برکت دے. اصل کمال یہ نہیں کہ آپ کے بچے جو ہے ہوٹل کے مینو کارڈ بتاتے ہیں، اصل کمال یہ ہے آپ کے بچے آپ کے رشتہ دار کا جو ہے مینو کارڈ بتائیں. آپ مولانا فلاں ہے نا، یہ ہمارے جو ہے ددیال سے ان کا تعلق ہے، ننیال سے ان کا تعلق ہے. اور بڑی دوریاں بڑھتی جا رہی دوستو، ان دوریوں کو ختم کیجئے گا. اور جب تک ہمارے بچے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ مل کر رہیں گے نا، اللہ کی قسم آج ہماری نسل میں جو بے حیائی، فحاشی، اللہ کی پناہ کہ آج ہماری بعض نوجوان لڑکیوں میں جو ارتداد کی سوچ آ رہی ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ جو تعلقات بنائے اپنے اسلام سے جو ہے باز ہو رہے ہیں، ان سارے مسائل پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اپنے بچوں کو نزدیک رکھیے گا، قریب رکھیے گا. ان کے پرابلمز کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے؟ یہاں پر ایک مسئلہ میں ذکر کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. اللہ مجھے بھی اس پر جو ہے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ماں باپ کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کے بچے میں کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو دور فرمائے. اگر ماں باپ ہی مایوس ہو جائیں بچوں سے تو بنائیں گے کون آپ کے بچے کو؟ ہمارے بعض ماں باپ جو ہے جہاں بھی جاتے ہیں نا، اپنے بچوں کا انٹروڈکشن کیسے کراتے معلوم؟ یہ میرا بگڑا ہوا بچہ، کبھی سدھرتا نہیں مول صاحب، یہ کبھی سدھرتا نہیں. اللہ المستعان. آپ ہی مایوس ہو جائے تو بتائیے گا کون بنائیں گے آپ کے بچے کو؟ دیکھیے گا، بچے کو بنانے، نکھارنے اور سنوارنے میں 2 ہستیوں کا بڑا کردار ہے، ایک استاذ اور ایک ماں باپ. استاذ اگر ہمت ہار جائیں تو وہاں پر آدھی جو ہے وہاں پر ناکامی، اگر ماں باپ ہمت ہار جائیں تو پوری ناکامی. اللہ ایسے اساتذہ ہمارے بچوں کو فراہم کرے جو ہمارے بچوں کو آگے بڑھانے والے ہوں، ہے کہ نہیں؟ اللہ جزائے خیر دے مدارس کے اساتذہ کو. آپ نے بچپن میں سنا ہوگا جو بچے شرارت کرتے کہاں جا کے ڈالتے؟ مدرسے میں. اور ان شریر بچوں کو جھیلتے کون؟ ہمارے اساتذہ. اور وہ کیا صلاحیت تھی ہمارے اساتذہ میں، سبحان اللہ. آپ کتنے شریر بچے بھی جا کے دیجئے، ماشاءاللہ بنا کے، نکھار کے، سوار کے بھیجتے. اللہ جو ہے غریق رحمت فرمائے جو انتقال کر گئے ہوں. لیکن الحمدللہ وہ سوچ تو اب نہیں ہے، لیکن پہلے بہت سوچ تھی. اگر گھر میں زیادہ شرارت کرے نا، اس کو جو ہے مدرسے میں ڈالو. اور ماشاءاللہ یہ سنجیدہ ہے، بہت ڈسپلن ہے، بہت پڑھنے میں آگے ہے، اسے انجینئر بناؤ. ارے نعوذ باللہ، عالم بنانے کے لیے آپ کو شریر بچے نظر آتے ہیں، اور ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے بہت ٹاپر نظر آتے ہیں آپ کو. کیا دین کا علم اتنا آسان ہے؟ کیا کتاب و سنت کی تعلیم اتنا آسان ہے کہ سبحان اللہ کہ کوئی بچہ جو ہے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے تو مولانا اپنے بچے کو میں ڈاکٹر بناؤں گا؟ بنائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو مکمل فرمائے. ضرورت ہے آج کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، اور ہر میدان میں ہمارے بچے آگے آئیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو 4 بچے دینا تو ایک بچہ جو ہے دین کے لیے بھی وقف کیجیے گا. آج ہمارے میدان بہت خالی ہیں دوستو. اگر آپ کے بچے میں زیادہ سمجھداری ہے، اور بچپن سے الحمدللہ بعض بچوں میں دیکھیں گے غیر معمولی دین کا جذبہ، مسجد میں باقاعدہ ابو سے بالکل لڑ کر مسجد آتے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد میں پوری جو ہے ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے. ایسے بچوں پر آپ کی خصوصی نظر ہو. اگر ایسے بچے آپ دین کے لیے آپ نے فراہم کر دیا نا، واللہ یہ دین کا نام روشن کرنے میں اپنا رول پیش کریں گے انشاءاللہ. ایسے بچوں کو سپورٹ کیجیے گا، موٹیویٹ کیجیے گا اور آگے بڑھائیے گا. کیونکہ آج ہمارے پاس ہمارے منبر اور ہمارے محراب اچھے عالم کے لیے ترس رہے ہیں. ایسا عالم جو حق گو ہو، جو عالم ربانی ہو. تو لہٰذا دوستو، تو یہ کردار تو آپ کو ادا کرنا ہے نا، ہم پیرنٹس کو ادا کرنا ہے نا.
اگر سب کی سوچیں بنتی جائیں تو مطلب بتائیے گا تو یہ ممبر اور محراب کو سنبھالیں گے کون؟ تو اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں کبھی مایوس نہ ہوں. آپ انہیں ہمیشہ موٹیویٹ کیجیے. آپ کے چند الفاظ آپ کے بچوں کو بنائیں گے انشاءاللہ. اور ہمت افزائی کا ماحول بھی ہونا چاہیے. کبھی کبھار بڑے سبحان اللہ جذبے سے آپ کے بچے آپ کی خدمت میں آتے، ابو میں فرسٹ رینک لے کر آیا ہوں یا فرسٹ رینک میں لے کر آئی ہوں، میں نے یہ ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی ہے. ابو دیکھ کر کوئی چہرے پر اس کا اثر اور ریاکشن نہیں. ہاں جی کہاں دستخط کرنا ہے، دستخط بھیج دیا. اس کی ہمتوں کو آپ نے پست کر دیا. آپ نے بچہ سبحان اللہ جس تڑپ کے ساتھ ماں باپ کے پاس آتا ہے نا دوستو، باہر کے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، شاباش بیٹے، اللہ جزا خیر دے، اللہ آپ کو آگے بڑھائے، یہ سب ایک جانب ایک ترازو میں رکھیے آپ. لیکن ماں باپ کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ بہت معنی رکھتے ہیں. وہ آپ کے بچوں کے حق میں آپ سبحان اللہ ان کی تعریف تو کر دیجئے. ہمیشہ آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، سپورٹ کیجئے، تعریف کیجئے، دعائیں دیجئے. دعاؤں کا ماحول بھی نہیں ہے. ہم دعائیں باہر کے لوگوں کو، اپنے بچوں کے لیے دعائیں دیجئے. آپ بیٹے ماشاء اللہ تبارک اللہ ایسے آگے بڑھتے رہنا، اللہ آپ کو آگے بڑھائے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ دعا کیجئے گا اپنے بچوں کے حق میں نظر بد سے دور رہنے کے لیے. ورنہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں نا، اللہ معاف کرے دوستو، آج جب بھی کامیابی کی خبر سنتے ماشاء اللہ تبارک اللہ ہماری زبان سے نکلتے نہیں. اور نظر بہت بری چیز، العین حق، بری نظر لگتی ہے. تو جیسی خبر ملتی نا آپ کہیے ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ اگر زبان سے نکال دینا تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے انشاءاللہ. تو کم از کم اپنے بچوں کے حق میں آپ اپنے بچوں کے حق میں آپ دعا دیجئے گا، اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے. کتنی پیاری دعا جانتے ہیں آپ؟ اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے. آپ کا بچہ ٹاپر ہی رہے گا انشاءاللہ، آپ کا بچہ آگے بڑھتا ہی رہے گا. تو اسی لیے دوستو یہ جو بچوں کا معاملہ ہے نا، یہ جہاں بہت آسان ہے وہیں بہت نازک بھی ہے. بس اس میں رول ماں باپ ہی ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام سمجھیے گا، سب سے بڑھ کر امانت سمجھیے گا، اور بچوں کے سلسلے میں لاپرواہ مت رہیے. اور قرآن کی آیت ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی بعض صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ہم جہنم سے کیسے بچائیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہت آسان نسخہ بتایا، بہت آسان نسخہ بتایا کہ اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جن اچھی باتوں پر تم عمل کرتے ہو اپنے بچوں کو بھی ان کا پابند بنا دو، اور جن بری باتوں سے تم بچتے ہو اپنے بچوں کو بھی ان کا پابند بنا دو. بس مسئلہ ختم. اور یہ ایک مسئلہ جو کہہ کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے. دوستو اپنے بچوں کی دینداری پر بھی آپ لوگ نظر رکھیے گا، کیونکہ باہر کے لوگ جب آپ کے بچوں کو کچھ کہتے ہیں نا آپ کو بھی برا لگتا، آپ کے بچوں کو بھی برا لگتا. اسی لیے دین کے حوالے سے آپ سنجیدہ ہو جائیے. آپ کہیں گے نا انشاءاللہ آپ کے بچے برا نہیں مانیں گے، آپ کے بچے مانیں گے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ کے بچے نے جو کٹنگ کروائی ہے نا جانتے ہیں کہ بالکل غلط ہے، یہ تو کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا سر لگ رہا ہے، یہ کسی فلمی اداکار کا سر لگ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور پھر بھی دیکھ کر نظر انداز کر دیا. اور اللہ رحم کرے ان ماں باپ پر، اللہ ہدایت دے ان ماں باپ کو جو ایسی غلط حرکتوں میں چیزوں میں اپنے بچوں کا سپورٹ کرتے. بڑے خوبصورت لگ رہے ہو تم، واللہ کہیں تو بدصورت ہے. کوئی بندہ سنت کی مخالفت کر کے خوبصورت نظر نہیں آ سکتا. یاد رکھو آپ، خوبصورتی سنت کو اپنانے میں. ایک مرتبہ آپ کہہ دو نا اپنے بچے سے بیٹے
سنت کو رکھتے ہوئے آپ بڑے خوبصورت لگتے ہو، واللہ ہمارے بچے سنت کے پابند رہیں گے. ہمارے بچے معاف کرنا اس معاملے میں ہماری بعض مائیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کو رکاوٹ جو ہے بننے کی کوشش کرتی. بیٹے داڑھی مت رکھو، داڑھی جو ہے بوڑھے رکھتے ہیں، ابھی شادی ہونی ہے آپ کی، ابھی تو ایک ہی بچہ ہے آپ کا. اور جب جو ہے معاشرے میں کہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، لوگ جو ہے میری عمر کو تولنے لگتے ہیں. نہیں، اللہ کی بندیوں، اللہ کی بندیوں، اپنے بچوں کو سنت کا پابند بناؤ، اپنے بچوں کو دین کا پابند بناؤ. تبھی یہی بچے جو دین کے پابند ہیں آپ کا سر ہمیشہ اونچا رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کا سر ہمیشہ اونچا رکھیں گے جو بچے دین کے پابند ہیں، سنت کے پابند ہیں. لباس کے معاملے میں آپ کے بچے اگر کوتاہی کر رہے ہیں آپ سمجھائیے گا. اگر میں ایک نوجوان سے کہوں بھائی آپ کی پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹک رہی ہے، اٹھائیے، شاید کہ وہ برا مان لے. لیکن امی کہیں نا، ابو کہیں نا، ہمارے بچے اسے برا نہیں مانتے. ٹھیک ہے امی، انشاءاللہ میں برابر کر لوں گا، بس ختم. تو دین کے معاملے میں آپ سپورٹ کیجئے گا. آپ خطبے میں سنتے علماء سے یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ سنت ہے، اپنے بچوں کو سنت کا پابند بنائیے. ارے آپ کے بچوں کو دیکھ کر لوگوں کو دین یاد آئے. ایسے بچے بنے ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھ کر، نوجوان نسل کو دیکھ کر لوگوں کو سنتیں یاد آئیں. ایسا کردار ہمارے بچوں کا ہونا چاہیے. ورنہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو اسی لیے نوجوانوں، سنت کو اپنانے میں تمہاری عزت ہے، سنت کو اپنانے میں تمہاری پہچان ہے. اس پر آپ لوگ جو ہے توجہ دیجئے گا. اور جہاں سنت کی خلاف ورزی کرنا آپ کی پہچان بن چکی ہے نا، خواہ وہ کٹنگ کا مسئلہ ہو، خواہ وہ لباس کا معاملہ ہو، خواہ وہ چہرے کا مسئلہ ہو، اللہ کی خاطر آپ توبہ کیجئے، سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کو دیکھیے گا. واللہ آپ بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب سنت کو آپ اپناتے ہیں. آپ صحیح معنی میں خوبصورتی سنت میں ہے. وہ کیسی بدصورتی ہو سکتی ہے جو بندہ سنت کو اپنائے اور سنت کی خلاف ورزی کر کے آپ خوبصورتی کا دعویٰ کریں اور لوگ کہیں کہ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں. نعوذ باللہ، ایسی سوچ پر اللہ کی لعنت ہو کہ جہاں پر سنت کی مخالفت کرتے ہوئے آپ جو ہے لوگوں کی ہمت افزائی اور موٹیویٹ کرتے رہے آپ. تو اسی لیے دوستو، اور بڑے ادب و احترام سے ہم تمام والدین سے، سرپرستوں سے گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کو دین کا پابند بنائیں. دوستو، یہ زمانہ آئے دن بڑی تیزی سے بگڑ رہا ہے، ہر طرف فتنے منڈلا رہے ہیں کہ ہر آنے والی صبح ایک نیا فتنہ لے کر طلوع ہو رہی ہے. ایسی صورت میں یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، بچوں کو امانت سمجھیں، بچوں کو اللہ کا انعام سمجھیں اور ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی آپ جو ہے کوشش کیجئے گا اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے گا. آپ کے بچے اگر بگڑ رہے ہیں، آپ کی دعا بہت معنی رکھتی ہے اور بہت اثر رکھتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، باپ کی دعا کبھی اپنے بچے کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. آپ کے بچے کے جو پرابلمز ہیں اللہ سے ذکر کیجئے گا، اور خاص کر تہجد کے وقت میں، رات کی آخری گھڑی میں جو تہجد کا افضل وقت ہے، جب سحری کے لیے آپ بیدار ہوتے ہیں، یہ سب بڑے مواقع ہیں دوستو ہمارے لیے. آپ اللہ سے مانگیے اپنے پرابلمز، گھر کے پرابلمز، بیوی کے پرابلمز، بچوں کے پرابلمز اللہ سے مانگیے گا. اللہ ضرور ان سارے مسائل کا خاتمہ فرمائیں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تربیت کے میدان میں مجھے اور آپ کو اللہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، نیک بنائے، متقی بنائے. قوم و ملت کے حق میں اللہ عظیم سرمایہ جو ہے ثابت کرے. ہمارے بچے جس کسی میدان میں ہیں، دنیاوی میدان میں ہوں یا دینی میدان میں ہوں، اللہ تعالی ہر میدان میں ہمارے بچوں کو ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. جو مشکلات ہیں، خواہ وہ مالی ہوں، دینی ہوں، دنیاوی ہوں، اللہ سارے مشکلات کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے بچوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، ان کی سوچ کی حفاظت فرمائے. ہمارے وہ بچے جو غلط راستے پہ چلے گئے ہیں، اے اللہ یہ امانت ہے جو تو نے ہمارے حوالے کیا ہے، لہٰذا ہمارے بچوں کی تو حفاظت فرما. ہمارے
بچوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے دلوں کو اے اللہ تو سنت کے لیے کھول دے، دین کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ان کے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، ان کے اپنے ماں باپ کے حق میں اے اللہ تو ہمارے بچوں کو ایک قیمتی سرمایہ بنا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں تو انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرما، اور جنہیں تو نے اولاد سے نوازا ہے ہمارے بچوں کو نیک بنا اے پروردگار، ہمارے بچوں کو دیندار بنا اے پروردگار۔ جب تک اے اللہ اس دنیا میں تو ہم سب کو باقی رکھ، تیری وہ عظیم ذمہ داری جو تو نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے دین کے حوالے سے، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نبھاتے ہوئے زندگی گزارنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اور جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اے اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں اے اللہ ان مسائل کا خاتمہ فرما، محبت والی زندگی نصیب فرما، امن والی، سکون والی اور نعمتوں والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، ایک اہم جو ہے اپیل کر رہے ہیں آپ تمام کی خدمت